اگر صرف رہو گے تو صرف درود سلام میں صرف ہو جائیں گے اور کسی کام میں صرف نہیں ہوں گے. تب حضور نے فرمایا تو ایسا کرے گا تو بخشا جائے گا. آخر میں ایک بات آپ کو گوش گزار کر کے پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قاضی ابو موسیٰ بڑے مشہور قاضی تھے اور اس ان کے ہم زمانہ ایک صاحب تھے حضرت قاری ابو بکر مجاہد المقری، جو صرف قاری نہیں تھے مقری بھی تھے. قربہ حضرت بیٹھے انہیں پتا ہوگا مقری کیا ہوتا ہے، اور میں بھی طالب علم کو تھوڑا سا سبق مجھے بھی یاد ہے. مقری شاید اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو قرآن پڑھانے والا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا استاد العلماء، یعنی علماء کو استاد. اور جو قاری کا استاد ہوتا ہے نا اس کو مقری کہتے ہیں، یعنی وہ قاری نہیں ہوتا، قاریوں کا بھی کیا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. تو قاضی ابو بکر المقری اس کا لقب تھا. مسند نشین ہو کر چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن سکھایا کرتے تھے. ایک دن وہ بیٹھے تھے اپنی اس مسند پر، تو ایک بزرگ تشریف لائے، خستہ حال، لباس پھٹا پرانا، کمزور، نقاہت ان کے جسم پر طاری. لیکن قاضی ابو بکر مجاہد المقری نے انہیں آتے پہچان لیا کہ سید ہے، آل رسول ہے، جو خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے. آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور پھر ان کا استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا، پھر اپنی جگہ پہ انہیں بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے. پھر پوچھا کہ مرشد کوئی حکم ہے، آرڈر ہے تو فرمائیے جائے. تو انہوں نے کہا کہ آج رات میرے گھر میں ایک بچہ ہوا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ دیے کے اندر تیل بھی نہیں ہے جو رات کی تاریکی کے اندر کچھ اجالا کر لیا جائے. تو میں سوچ کر پھر خیال آیا تو آپ کے پاس چلا آیا. قاضی ابو بکر مجاہد کہتے ہیں کہ اس سید زادے نے صاحب جو مجھے بات کی تھی، میری کیفیت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی. میرے اپنے گھر کا حال بھی وہی تھا. اگر میں کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ شاید ناراض ہو جاتی ہے کہ قاری بخل کر گیا، کنجوسی کر دی اور کچھ عطا نہ کیا اور خالی ہی ایسے ترخا دیا. تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی کہ آپ کچھ دیر آرام نہیں فرماتے یہاں پر، پھر اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو کہا ان بزرگوں کو میں نے سلایا اور پھر اٹھ کر گھر چلا آیا اور آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور کروٹیں بدل رہا تھا، بے قراری کے عالم میں تھا اور دل میں عرض کر رہا تھا باری الہ تو نے سید آل رسول کو میرا مہمان بنایا ہے، کاش کہ مجھے اتنی ہمت بھی دیتا کہ میں اس کی قدر بھی کر سکتا، کچھ اس کی خدمت بھی کر سکتا، نذرانہ بھی پیش کر سکتا. میری تو اپنی کنڈیشن وہی ہے جو ان کی ہے. فرماتے ہیں یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو قسمت جاگ گئی. کئی ایسے کریم بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا گودڑی میں لال ہوتے ہیں، کئی ایسے کریم بھی ہوتے ہیں حالت ان کی خستہ ہوتی ہے. حضور فرماتے رب عاشا سمدفہم بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہو. فرمایا بہت سے غبار آلودہ سر والے تیرے دروازے پر آ کر دستک دیں گے، انہیں دھتکار نہ دینا. ان کا باطن اتنا روشن ہوتا ہے قسم اٹھا کر کہہ دے تو رب مان لیتا ہے. کہ کن کی ایسی شان ہوتی ہے. تو یہ شاید انہی میں سے تھا. فرمایا کہ میں سویا تو میری قسمت جاگی، مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا. حضور پھر کبھی یوں ہی کرم فرما دیا کرتے ہیں. ایک خشک مولوی تھا نا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فقیر منگتا اس کے سامنے آیا. اس نے آ کر کہا اے مولوی، اس نے کہا جی حکم. اس نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ تو جا اپنی بیوی کو کہے کہ میرے لیے حلوہ پکائے اور مجھے حلوہ کھلا. اس نے کہا بوتا تو دیکھو جناب کا جی، میری بیوی مولوی کی زال اور پھر حلوہ پکا کر اس کو کھلا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہو گئی. خیر اس نے کوئی ٹس سے مسیلہ ہوا، وہ فقیر چپ کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جو میں نے کہا ایک جال اٹھ کر. تو آگے اس نے دو چار اور سنائی، اٹھ کر چلا گیا، گھر میں جا کر لیٹ گیا. جب سویا تو قسمت جائے گی، دیکھتا ہے کہ گنبد خضرا سامنے ہے اور میں وہاں حاضر ہوں. حضور کچیری فرما رہے ہیں اور وہ خشک مولوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، سرکار کو سلام عرض کروں، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا. میں پھر اس طرف گیا تو حضور نے پھر اس طرف چہرہ پھیر لیا.
میں اس طرف گیا تو سرکار نے پھر چہرہ اس طرف کر لیا. میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی, آپ اپنے غلام سے امتی سے ناراض. میرے آقا نے مجھے مخاطب ہو کر ناراضگی کی حالت میں فرمایا سید آل رسول تیرے در پر آیا اور تجھ سے حضرت نے ایک پلیٹ مانگ لی اور تو نے کہا شکل تو اپنی دے طاقت کھانے والی, کیا اس کی شکل اتنی گئی گزرے تھی کہ تو اسے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا؟ بس کہا اتنا کہنا تھا, میری آنکھ کھل گئی. دوڑا میں بازار گیا, سامان خریدا, بیوی کو کہا جلدی کر مہمان بڑا قیمتی آیا ہوا ہے. کہا کہ کھانا پکا کر, جب وہ حلوہ تیار ہوا نا پلیٹ میں رکھ کر بڑے معتبانہ انداز میں گیا پیش کر دیا. کہا اس فقیر کی آنکھیں اتنی سرخ تھی, جلال کی کیفیت اس پر طاری تھی. جب وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھی اس نے ایسے ٹھوکر ماری پاؤں کی, وہ دروازے سے باہر جا کر گری اور غصے کی حالت میں مجھے دیکھ کر کہتا ہے اتنی بڑی ہستی سے سفارش کرواؤں پھر یہ کھانا لائے گا, اتنی بڑی ہستی سے سفارش کرواؤں پھر یہ کھانا کھائے گا, نہیں کھانا مجھے. وہ اٹھ کر چلا گیا, کہتے مجھے نظر نہ آیا. یار مجھے اس سفید خور کی آج بھی تلاش ہے کہ مجھے مل جائے. کبھی کرم یوں بھی ہو جاتے ہیں. میرے ایک دوست تھے, میں نے ان کو سنائی یہ بات, بزرگ ہیں وہ, بڑے نیک سیرت آدمی ہیں. مجھے ان نے کمال کی بات کیا ہے. انہوں نے کہا واہ کتنا سخی تھا وہ سید, اس نے کھانا کھلانے سے انکار کیا پھر بھی دیدار کرا دیا, پھر بھی دیدار کرا دیا, بڑا سخی تھا. تو عرض کر رہا تھا ابو بکر مجاہد سوئے تو قسمت جاگی, حضور نے دیدار کرایا ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, آپ